سینئر سیاسی تجزیہ کار اور مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ پاکستان نے اپنی پوری تاریخ میں 9 مئی جیسی بے مہار غیر ذمہ دارانہ عناصر کی غنڈہ گردی اور ہجوم کی حکمرانی نہیں دیکھی، لیکن اس معاملے میں 7 ماہ کی خاموشی منظرنامہ بدل رہی ہے۔ ناقابل فہم ریاستی رویے کے باعث 9 مئی پس منظر میں جا چکا ہے۔ پی ٹی آئی کو اس حوالے سے کوئی مدافعانہ جنگ نہیں لڑنا پڑ رہی۔ اس کے وکلاء کو فقط سائفر القادر ٹرسٹ، توشہ خانہ اور عدت جیسے مارکے درپیش ہیں۔ ادھر 8 فروری کے انتخابات کا ناقوس بج رہا ہے۔ 9 مئی کی غارت گری پس منظر میں چلے جانے کے باعث پی ٹی آئی انتخابی اکھاڑے میں کھڑی دامن چاک کیے مانگ میں راگ بھرے مظلومیت کا سیاپا کر رہی ہے۔ اپنی ایک تحریر میں عرفان صدیقی لکھتے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے تحریک انصاف کا معاملہ ایک گورکھ دھندا بنتا جا رہا ہے۔ کیا یہ محض ایک وہمہ تھا، کسی جادوگر کی ساحری تھی جس نے ہماری آنکھوں اور دل و دماغ میں کچھ نہ کچھ ثبت کر دیے اور ہم ان تخیلاتی حیولوں کو حقیقی مناظر سمجھ بیٹھے؟ اگر ایسا نہیں اور تحریک انصاف واقعی 9 مئی کو دفاعی تنصیبات پر حملے کے ذریعے فوج میں بغاوت ابھارنے اور آرمی چیف کا تختہ الٹ کر انقلاب برپا کرنے کی سازش کا حصہ تھی، تو 7 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود اتنی بڑی باغیانہ واردات کی تمام تر جزیات کیوں سامنے نہیں آ رہی؟ اس کے منصوبہ سازوں کے چہرے پر ابھی تک کیوں پردہ پڑا ہے؟ سازش کی تمام کڑیاں جوڑ کر پوری کہانی کیوں نہیں کہی جا رہی؟ عرفان صدیقی بتاتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے امریکی ریاست کی سپریم کورٹ نے سابق صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پارلیمنٹ پر حملے میں ملوث ہونے کے الزام میں آئندہ صدارتی انتخابات لڑنے کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ وہ 4 جنوری تک امریکی سپریم کورٹ میں اپیل کا حق رکھتے ہیں۔ امریکی انتخابات میں جو بائیڈن کی کامیابی پر سیخ پا ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے فدائین کو اکسایا کہ وہ احتجاج کے لیے واشنگٹن کا رخ کریں۔ سوشل میڈیا پر ایک فتنہ سامہ مہم چلائی۔ مشتعل ہجوم نے 6 جنوری 2021 کو امریکی پارلیمان کیپٹل ہل پر حلہ بول دیا۔ 2000 کے لگ بھگ شرپسند عمارت میں گھس گئے، توڑ پھوڑ اور ہلڑ بازی کی۔ وہ دن اور آج کا دن ریاستی نظم کے ادارے چین سے نہیں بیٹھے۔ ایوان نمائندگان نے 9 ارکان پر مشتمل تحقیقاتی کمیٹی قائم کی۔ کمیٹی نے وقوع کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے لیے متعدد ٹیمیں تشکیل دیں۔ پارلیمانی کمیٹی جب اپنا کام کر رہی تھی تو ایف بی آئی، محکمہ انصاف اور دیگر تمام ادارے بھی پوری طرح متحرک تھے۔ ہزاروں افراد حراست میں لیے گئے، سینکڑوں کو سزائیں سنائی گئیں، 20 اب بھی زیر تفتیش ہیں۔ باغیانہ سازش کے الزام میں ہنری ٹریویو کو 22 سال قید کی سزا ہوئی، جو موقع پر موجود بھی نہ تھا بلکہ کئی ماہ سے زیر حراست تھا، لیکن اس کا تعلق فتنہ گری سے پایا گیا۔ اسٹوئرٹ روڈز کو 18 سال، ایک سابق فوجی ایتھن نارڈین کو 18 سال، جوزا بگز کو 16 سال اور پولیس افسر سے ہاتھا پائی کرنے والے شخص سپر ہیڈ کو 7.5 سال قید بولی گئی۔ اسپیکر نینسی پیلوسی کے ڈیسک پر پاؤں رکھنے والا رچرڈ بارنیٹ 4.5 سال قید بھگت رہا ہے۔ عرفان صدیقی کے مطابق 6 جنوری 2021 کو کیپٹل ہل کی ہلڑ بازی کا موازنہ پاکستان میں 9 مئی 2023 کے منصوبہ بند حملوں سے کیجیے۔ اہداف کیا تھے؟ کور کمانڈر ہاؤس لاہور، سی ایس ڈی لاہور، عسکری ٹاور لاہور، میاں والی ایئر بیس، پی اے ایف طیارے، جی ایچ کیو راولپنڈی، آرمی اسپورٹس اسٹیڈیم راولپنڈی، آئی ایس آئی دفاتر فیصل آباد، گجرانوالہ چھاؤنی، کوئٹہ چھاؤنی، آئی ایس آئی حمزہ کیمپ راولپنڈی، ریڈیو پاکستان پشاور، شہداء کے مجسمے اور متعدد دیگر۔ اب تو ہر کہیں آگ ٹھنڈی پڑ چکی ہے۔ شہداء کے مجسم کی راکھ میں بھی شاید ہی کوئی چنگاری بچی ہو۔ مشرقی پاکستان کے دورے کے اختتام پر 28 مارچ 1948 کو اپنے الوداعی ریڈیائی پیغام میں قائد اعظم نے کہا تھا، کوئی بھی حکومت جو حکومت کہلانے کے لائق ہو، ایک لمحے کے لیے بھی بے مہار اور غیر ذمہ دار عناصر کی غنڈہ گردی اور بفرے ہجوم کی حکمرانی برداشت نہیں کر سکتی۔ اسے تمام تر دستیاب وسائل اور ذرائع کے بل پر اس سے سختی کے ساتھ نمٹنا چاہیے۔ بانی پاکستان کا فرمان ایک طرف ہے اور دوسری طرف تحریک انصاف کے سربراہ کو بھی عمومی ریاستی رنجش کے شکار وزرائے اعظم کی صف میں گنا جانے لگا ہے۔
ख्वाजा नाज़िमुद्दीन से नवाज शरीफ तक किसी के नामे अमाल में 9 मई जैसे अंगारे नहीं, किसी एक को भी आईनी पार्लिमानी तरीके से माजूल नहीं किया गया। सब जबरे नारवा का हदफ बने, कोई हवास बाख्ता गवर्नर जनरल, कोई रऊनत शार सदर, कोई खुद परस्त फौजी आमिर और कोई इंसाफ कुश मुनसिफों का निशाना बन गया। इंसाफ के ज़ोम में इमरान खान का इन मजलूम वज़राए आज़म से तकाबुल नामुनासिब है। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि मामला कुछ ज्यादा पेचीदा नहीं, अगर मसलहत और कौमी मफाद का तकाजा यह है कि 9 मई को किस्सा पारीना समझते हुए गहरी कब्र में दफनाकर मनोमट्टी डाल दी जाए तो ऐसा कर लिया जाए। तहरीक इंसाफ को जमहूरी इक़्तिदार पर यकीन रखने वाले पाकबाज पाक दामन जमात के तौर पर अपना किरदार अदा करने दिया जाए और उन 18 फौजी अफसरान की सजाएं भी मनसूख करके उन्हें अपने ओहदों पर बहाल कर दिया जाए जिन्हें 9 मई के हवाले से लायक ताज़ीर समझा गया। और अगर 9 मई वाकई वही कुछ था जो पूरी कौम ने देखा और जो पूरी कौम को बताया गया और इससे चश्म पोशी लाकानूनियत की हौसला अफजाई होगी, तो फिर इस मामले को आलम बरज़ख के सर्द खाने में डालने के बजाय मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। इस नौ की कौमी मामलात को बेयकीनी की सलीब पर लटकाए रखना हमागीर सियासी अदम इस्तेहकाम और इंतशार को जन्म देता है, जिसका मदावा कोई इंतखाबी मश्क भी नहीं कर सकती। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।